انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، 70 امم ہیں۔ اسٹیج لگاؤں گا، 2 کرسیاں رکھاؤں گا، بائیں طرف اپنی کرسی اپنی شان جلال کے ساتھ جلوہ فرماؤں گا، اور دائیں طرف اپنے حبیب کی کرسی حکم دوں گا محبوب بیٹھ جا۔ آج ساری خدائی اور خدا مل کر محمد کی حمد کریں، اس روز پتہ چلے گا جب کسی کی حمد نہ ہو رہی ہوگی، محبوب تیری حمد کرنے والا پھر خدا حمد کر رہا ہوگا۔ تو تیری حمد کو فنائیت نہیں، تیری حمد کو ہمیشہ بقا ہے، دوام ہے، استمرار ہے، بقا ہے۔ تو جو اور پیدا ہو اللہ فقط سلام پڑھتا ہے، اور جب حبیب کی باری آئے اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور پیدا ہو اب سلام پڑھتا ہے۔ بچہ تھوڑی دیر تک ٹائم پہلے بڑا تھوڑا 10 منٹ رہ گئے، سپیڈ ہمیں 180 پر رکھنی ہوگی، پھر کہیں منزل پہ پہنچیں، 120 پر نہیں جی۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں اور پیدا ہو تو فقط سلام پڑھا جاتا ہے، اور جب حبیب پیدا ہوں فرمایا محبوب اگر تجھ پر بھی سلام پڑھوں تو فرق کیا رہا؟ محبوب جب آپ پیدا ہوں لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تو شہر مکہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور پیدا ہوں فقط سلام، آپ پیدا ہو قسم، اور پیدا ہو فقط سلام، آپ پیدا ہو ووالد وما ولد، قسم ہے اس والد کی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی مبارک پیشانی میں تیرا نور چمکتا رہا، اس والد کی قسم، وما ولد، اور 12 ربیع الاول کے صبح نور، وہ بیٹا جو بکہ رحمت بن کر آیا، بکہ کرم بن کر آیا، بکہ نور بن کر آیا، بکہ محبت بن کر آیا، اس آنے والے موجود اور بیٹے کی قسم، اور پیدا ہو فقط سلام پڑھا جاتا ہے، اور حبیب پیدا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اوروں پر سلام بھیجنا ہو اللہ تنہا سلام بھیجتا ہے، اور جب حبیب پر بھیجنا ہو تو اللہ فرماتا ہے ملائکہ آ جاؤ جو صلون علی النبی، آؤ مل کر محمد پر صلاۃ و سلام۔ گوال منڈی میں بیٹھ کر سماعت کرنے والے تم فرش پر بیٹھ کر بشریت کے ظلمت میں ذکر رسول سن رہے ہو، فوق عرش دیکھو قدسیان فلک کے ظلمت میں اللہ رب العزت کی صلاۃ کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناء علیہ الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے اللہ ملائکہ کے جھرمٹ میں ہر وقت اپنے حبیب کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے، اپنے حبیب کی حسن و جمال، صورت، سیرت، خلق، خلق، حسن، نسل، جوانی، عبادت، تزکیہ، ہر وقت مدحت، توصیف، حمد و ثناء کرتا رہتا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ جب عید کا دن آئے تو درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ ملتا کیا ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح اٹھاؤ، کوئی ابو لہب سے پوچھ لے اسے کیا ملا۔ ولادت کے بعد سویبہ کو دیکھتا ہے، پلٹ کے آتی ہے، کہتی ہے اے سردار مبارک ہو، اللہ نے تجھے خوبصورت بھتیجا عطا کیا ہے، فقط بھتیجا جان کر خوشی کی، کہا جا تو آزاد ہے، مر گیا، سال تک نظر نہ آیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی خواب میں آیا، سال کے بعد فرمانے لگے تو نظر نہیں آیا، بڑی دیر کے بعد نظر آیا، کیا بات رہی ہے؟ اس نے کہا دوست کے سب سے گہرے عذاب میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے عذاب بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، انگلیوں سے پانی بھی پینے کو ملتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ ہے بھی کافر، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی مذمت میں آیت اتری، کافر ہے، اس کے باوجود اسے چھوٹ بھی مل رہی ہے، کیوں؟ پانی بھی مل رہا ہے، کیوں؟ امام نووی فرماتے ہیں ھذا خاص لاکرام لہ، فقط عزت اس لیے اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار کائنات کی ولادت کے موقع پر اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اگر کافر خوشی کرے رب عذاب بھی تھوڑا کرتا ہے، رب پینے کے لیے پانی بھی دیتا ہے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی ملتا ہے۔ یہ تو کافر کی خوشی کا حال یہ ہے، اور اگر عاشق خوشی کرے، اگر دیوانہ خوشی کرے، اور اگر کوئی کہے کہ بات پھر اگلے جہاں کی اگر پہنچائی ہے قبر کی، ایک طرف کافر کی تو دلیل دی ہے تو عاشق کی بھی دلیل دے دو تاکہ بعد میں اعتدال آ جائے۔ سن لے
جس نے 72 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں جلوہ رسول پایا. فرماتے ہیں کہ بندہ ہر سال محفل میلاد مناتا تھا. اگلا جملہ ہم سب کے لیے، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، میلاد مناتا تھا. اچھا چلا گیا قبر میں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نکی رہنا. پہلا سوال کیا من رب، نیلی آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا. مادینوں، کالے چہرے دیکھ کر ڈر گیا. ماں کا تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باشد داری ہوئی، بدبختی داری ہوئی، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، ڈر گیا. امام سیوطی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم قبر کے باہر تھے اور مٹی کے پردے خدا نے ہٹا دیے تھے. جلوہ رسول کی سعادت کے باعث ہم تک رہے تھے کہ اندر اس کا حال کیا ہو رہا ہے. جب اس نے تینوں سوالات کے جواب نہ دیے، فرشتوں نے کوڑے پکڑ لیے، اس پر سزا کا عمل شروع کریں. سیوطی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرشتوں نے تو لوہے کے کوڑے پکڑ لیے، مگر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا ایھا الملائکہ ان لم یعرفنی ان اعرفہ. اے ملائکہ اگرچہ مجھے نہیں پہچان سکا تو کیا ہوا، یہ شخص ہر سال محمد کا میلاد مناتا تھا، میں اسے پہچانتا ہوں، اسے چھوڑ دیا. ارے نگاہ سے پھیلا کے مجھے چھوڑ دیا، خودی کے پتلے میں بے خود بنا کے چھوڑ دیا. فرشتے جا رہے تھے لے کے مجھے جہنم کی طرف، حضور نے ان سے چھڑا کے مجھے چھوڑ دیا. اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کیا نبی کی ولادت گاہ پر جانا سنت ہے؟ شب معراج جب مکہ سے اقصی کی طرف جا رہے تھے تو بیت اللحم کے قریب جب جگہ آئی، جبریل کہتا آقا رکیے یہاں پر 2 نفل پڑھیے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا میرے آقا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جنم گاہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام نفل پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی جنم گاہ ولادت گاہ پر جانا نہ فقط سعادت ہے بلکہ یہ سنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اگر کوئی پہلے لنگر بنتا ہے کیا پہنچتا ہے؟ کوئی شاہ عبد الرحیم سے پوچھ لے کہ اگر وہ چنے تھے تو کیا بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر وہ رائے کڑی آ گئی، خواب میں جلوہ رسول نصیب ہو رہا ہے. دن کے وقت چنے تقسیم کیے تھے، خیرات کیے تھے، عرض کیے تھے، تحفہ پیش کیا تھا، کھانے والے کھا گئے. اور رات کو وہی آقا علیہ السلام کے سامنے دیکھا، حضور تناول بھی فرما رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. بات سے بات بڑھ گئی. یہ تو وہ کیسی جگہ ہیں جو اسلام میں ہم خوشبوؤں کے ماحول میں داخل ہو رہے ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی صدق دل سے ذکر کرنے والا ہو اور ذکر سننے والا ہو تو اس سے بڑھ کر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی محفل میں خود تشریف بھی لے آتے ہیں. دیری دروازہ آپ کی دکانیں ہیں ادھر، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کے حسنات العلوم اپنے زمانے مقدس میں محفل میلاد کر رہے ہیں. سننے والوں میں حاجی امداد اللہ محدر مکی جیسی ہستیاں جب ذکر کرتے کرتے ذکر مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، سید آمینہ کی گودی کا ذکر آیا، اچانک حضرت حاجی امداد اللہ کھڑے ہو گئے. 1 منٹ تک کھڑے رہے، تب کبھی ہے، برادری ہے، طلب ہے، پھر بیٹھ گئے. خطاب ختم ہوا، حاجی امداد اللہ محدر مکی سے پوچھا گیا. سید دیدار علی شاہ نے پوچھا حضور آپ یکایک کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ فرمایا اے سید زادے جس لمحے تو نے ولادت رسول کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور حضرت آمینہ کی گودی کا ذکر تھا، ترانہ تھا، نغمہ تھا، خدا کی قسم اسی لمحے ہماری مجلس میں سواری مصطفیٰ تشریف لے آئی تھی. آقا علیہ السلام 1 منٹ تک تشریف لائے، میں سراپا ادب بن کر، سراپا نیاز بن کر کھڑا رہا. جب تک وہ تشریف رکھتے رہے میں کھڑا رہا، جب تشریف لے گئے تو میں بیٹھ گیا. تو اگر کوئی صدق کے دل سے سننے والا ہو اور اگر ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہوں، اگر آج بھی ابو بکر جیسی آنکھ رکھ لو جلوہ آج بھی نصیب ہو سکتا ہے. اگر کوئی فاروق اعظم جیسی آنکھیں رکھ لے جلوے آج بھی جاری ہیں. اگر کوئی عثمان غنی جیسی آنکھیں پیدا کر لے، مولا علی جیسی آنکھیں پیدا کر لے، جلوے آج بھی جاری اور ساری ہیں. 2